آج کی کہانی ہے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی رہا کرتے تھے، جس میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی۔ وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیورات اور بہترین لباس سے راستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر چھت سے نیچے اتر آئی، پر جب اس کا شوہر گھر آیا، بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ایسے غریب نہیں رہ سکتی، جب کہ دوسری عورتیں، خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ زیورات اور عمدہ لباس سے راستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ذات ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کروں گا اور تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے دریافت کیا، میاں، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے کچھ دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسری صبح اسے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے مسلمان کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر آ جاتا تو اس کو بہت اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں۔ اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ وہ 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت اس میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو اسے 1000 درہم اس کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے کہا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کر کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس سے سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، یا خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر باقی زندگی گزارنے لگا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔